لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے درود کو بھی شیعہ سنی بنا دیا. کوئی کہے نا ذرا صلوات پڑھو تو وہ کہتے شاید شیعہ ہے. صلوات عربی کا لفظ ہے اور درود پڑھیں یہ اردو کا لفظ ہے. تو حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے شاہ جی کہ درود کو بھی ہم نے شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، حالانکہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو قطعی القبول ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس نہیں کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کی کہ نہیں. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں کہ وہ ریا کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے. کسی صائم، کسی روزہ دار کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی گارنٹی، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا. درود ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری ماں بہنوں، کہ یہ درود اگر چور پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی حاجی پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول، کیونکہ درود ہے قطعی القبول. اس کی وجہ کیا ہے شاہ جی؟ عبادت کیوں ریجیکٹ ہوتی ہے؟ کسی کی عبادت اس لیے ریجیکٹ ہوتی ہے اس فائل کی وجہ سے، اس انڈیویجول کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہوتا ہے فائل. فرض کریں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بن جاتے ہیں نمازی، یعنی کہ آپ نمازی بن گئے، نماز ادا کر کے تو فائل بن گئے، یعنی نماز آپ نے پڑھی، نماز محمد بشیر نے پڑھی، نماز محمد نذیر نے پڑھی، نماز اس نے پڑھی، وہ نمازی وہ بن گیا فائل. اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ بن گیا صائم، فائل. محمد علی روزے سے ہے، محمد اشفاق روزے سے ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا، محمد اشفاق نے، محمد نذیر نے نماز پڑھی، عبداللہ صاحب نے حج کیا، وہ حاجی. ہر عبادت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا، فائل کو رکھا، لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا، اللہ نے کہا تو نکل. میرا درود پڑھے، درود پڑھے. یارو میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ درود پڑھے. آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. یارو آپ پڑھیں درود. اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ آگے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. چلو جی، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی صلات پر بھیج محمد و آل محمد، محمد پر اور آل محمد پہ. نہ درود میں میں ہوں، نہ زید، نہ بکر. چلو جی سنی درود لے لیتے ہیں، وہ درود بھی شیعہ سنی ہے نا، سنی درود لے لیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود تو پڑھ. چلو ایک اور کر لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں بھی بندہ فاعل ہی نہیں. پتہ چلا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا تم محمد اور آل محمد پہ نہیں پڑھ سکتے. ہوگا وہ کیوں؟ کوئی اپنی زبان دیکھی ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ. تیری اوقات ہے، تیری حیثیت ہے کہ تو پاک ہستیوں پہ جو منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر منصوص من اللہ
اللہ کے نور ہے تو پڑھے گا تو مولا کیا کرے؟ اللہ نے کہا جب مقدس ہستیوں پہ درود پڑھنا ہو نا، تم تو پڑھ نہیں سکتے، تم مجھے کہا کرو، میں خدا ہو کر ان کی شان کے مطابق میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھوں گا۔ شاہ جی قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، حافظ جی، حاجی جی، وہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ براہ راست ڈائریکٹ کوئی اہلِ گہرے کو درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہ خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر دے گا؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد میں۔ کوئی صحابہ اکرام کو، کوئی صحابہ کو تو حکم مل رہا پڑھو، تو اس لیے میں ایک میسج دے رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جب بھی موقع ملے، وقت ملے، یہ میرا موضوع نہیں، موضوع وہی ہے جو شاہ صاحب نے مجھے دیا ہے، جب وقت ملے عبادت بتانے لگا ہوں، اس کے لیے وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں کہ فجر کے وقت پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا، یا ظہر کے وقت، جب آپ کا جی چاہے، بستر پہ لیٹے ہیں درود پڑھیں محمد اور آل محمد پہ، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں پڑھیں، سفر کر رہے ہیں پڑھیں، کام کر رہے ہیں، وہ ہاتھ کار والتے دل یار والا، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ایسی عبادت ایک ہی ہے بس جو قطعی القبول ہے، جس کی گارنٹی دے دی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے درود پڑھا کرو محمد اور آل محمد پہ، ذرا پڑھے درود۔ وہ بھی صلوات اس کے 56 مانی۔ ہاں جی، یہ اب یہ موضوع شروع کر لوں پھر موضوع رہ جائے گا اصل میں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اصل میں نا یہ جو صلات صلوات عربی کا ایک قاعدہ، اصل میں ادھر جانا نہیں چاہتا، پھر کبھی صحیح یوٹیوب کے اوپر جو بچے یا میرے بھائی یا بہنیں بیٹیاں باجیاں جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک میرے ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں نے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں، سنیت ہی دکھائی ہے ساری زندگی، سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پہنچائی ہے سنیت کے ٹھیکیداروں کو، اور یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آئے گا، آج تک کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ آپ اپنے ارد گرد قرب و جوار میں یا چوک میں کھڑے ہوں، بازار میں کھڑے ہوں، چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوں، آپ اہل بیت کا نام لیں، اہل بیت کا ذکر کریں، تو دائیں بائیں بیٹھے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہم بھی مانتے، تم اکیلے مانتے ہو، وہ شیعہ ٹھیکیدار ہیں ماننے والے، ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، چوتھے خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں امام حسین کو، ہم بھی مانتے ہیں امام حسن کو، ہم بھی مانتے ہیں حضرت فاطمہ کو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، لیکن ان کو کہو کہ ماننے میں فرق ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ چھٹے امام کا نام کیا ہے، ماننا ختم، 8ویں امام کا نام کیا، ماننا ختم، ان کے ظہور کے جو ایام ہے وہ پوچھ لیں، ڈیٹ آف برتھ پوچھ لیں، ماننا ختم۔ یہ کیسے دعوے ہیں تیرے؟ 12 ربیع اول کو کمکمے لگانے والوں، 12 ربیع اول کو جھنڈے لگانے والوں، 12 ربیع اول کو لنگر تقسیم کرنے والوں، وال چاکنگ کرنے والوں، جلوس نکالنے والوں، گنبد خضرا کی شبیہ بازاروں میں سجانے والوں، خانہ کعبہ کی شبیہ چوک میں سجانے والوں، درود و سلام کی کثرت کرنے والوں، محافل کا اہتمام کرنے والوں، خطابات کرنے والوں، وہ کوئی نہیں روکتا، گاؤں سجانے والوں، وہ
چھٹیاں منانے والوں، جشن منانے والوں، میں 12 ربیع اول کے جشن منانے والوں کو پوچھتا ہوں کیوں مناتے ہو؟ وہ کہیں گے نبی کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ربیع ثانی کو فلاں کا دن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہو؟ اس کو مانتے ہیں۔ یکم محرم کو فلاں کو کھینچ کے ان کا دن مناتے ہو۔ کیوں مناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان کو مانتے ہو اس لیے ان کی آمد سیلیبریٹ کرتے ہو، وصال کے دن پہ درود و سلام پڑھتے ہو، ان کے مناقب بیان کرتے ہو۔ اور 12 ربیع الاول کو جشن منانے والوں، اور 3 شعبان کے دن میں تمہیں کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ 12 ربیع اول کو جشن منانے والا 3 شعبان کا دن کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے 3 شعبان کا دن 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے۔ حضرت جی 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا۔ یہ کیسا مانتا ہے تو؟ ماننا، یہ جو ماننا ہے یہ تیرے عمل سے نظر آتا ہے۔ میں نے کوئی شاہ جی کوئی 7-8 پروگرام کیے 3 شعبان کو، میں ڈھونڈتا رہا شاہ جی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے واللہ باللہ تاللہ، میں جو دور سے نا ایک گھر میں لائٹیں نظر آئی، میں بڑا خوش ہوا، میں کہا شکر ہے کسی ایک گھر میں تو پتا ہے جو 3 شعبان ہے۔ میں قریب گیا، گھر کو دیکھا تو علم لگا ہوا تھا۔ شیعہ یار، وہ میں چکری گیا، جشن بڑا، کمک میں لائٹیں، میں نے کہا واہ جی واہ سبحان اللہ، واہ جی واہ سنیا نو دین یاد 3 شعبان دا۔ آگے گیا تو شیعہ، میں چک شیعہ گیا، جشن منانے والے شیعہ، لنگر تقسیم کرنے والے شیعہ، کمک میں لگانے والے شیعہ۔ وہ 3 شعبان کو تو سو کے گزار دے، وہ 3 شعبان کو نہ تیرے ممبروں پہ مولا کے فضائل بیان ہو، نہ بچوں کو تو پیسے دے، نہ چھٹی منائے، نہ وال چاکنگ کرے، نہ گلیاں بازار سجائے اور دعوے کرے میں مانتا ہوں۔ ماننا ہے تو مان اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے، جو کسی کی صحبت میں رہے، شاہ جی کسی کی سنگت میں رہے تو وہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے، سنگت میں رفاقت میں رہتا ہے تو مانتا بھی ہوگا۔ جو کسی کی صحبت میں رہے، وہ کہتے صحبت میں رہتا ہے مانتا بھی ہوگا۔ قرآن پڑھے، بے شمار لوگ تھے جو نبی کی صحبت میں رہتے تھے۔ جاگو یار، حضور سے بڑا امام کوئی نہیں، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، حضور سے بڑا سید کوئی نہیں، حضور سے بڑا ہادی اور مہدی کوئی نہیں، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ آپ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یارو کچھ لوگ ایسے تھے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے، حضور کے ساتھ مل کے روزے افطار کرتے، حضور کے ساتھ مل کے حج اور عمرے کرتے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں ادھر سے نکل کے جاؤں مولوی صاحب کہیں گستاخی کر گئے جی قادری صاحب، میں بات کر رہا ہوں منافقین کی۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمایہ ہے۔ اور صحابہ کے نام پہ 100 مساجد کا اعلان کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، اور تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ سمیت تمام کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، یہ نبی کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے۔
یارو اے گل تے کوئی نہ ہوئی کہ سیابا بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے وچوں وچوں نہ من۔ اس لیے اگر صحبت ہی ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی حضور کی صحبت میں رہ کر بھی منافق نہ ہوتا۔ یار لوگ کہتے جی رشتہ داریاں دلیل ہے ماننے کی، قرآن پڑھیں، بے شمار نبی ایسے گزرے، ان کی بیویاں وہ اللہ نے گرفت کی یاد کی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، نبی کی بیوی، اس طرح نہیں مانا جس طرح نبی کو ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ یارو بیٹا سن بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی قریبی رشتہ؟ آپ کہتے ہیں آنکھوں کا نور، دل کا چین، بڑھاپے کا سہارا، بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ تو قرآن پڑھو یار، نبی کا بیٹا، قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، اس نے نبی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ پتا چلا عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جامن، اصابر گے منہ کالے ہوں، بین ہو بہدر جنت نہیں ہوں لبسی، کیا سورے کیا سالے ہوں۔ پتا چلا دین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ اور ماننا کس طرح ہے کہ جس کو مانتا ہے نا ان کے دشمنوں سے بیزار ہو جاتا۔ نہیں سمجھے یار، وہ کوئی آپ کے دنیا کے محبوب کا دشمن ہو، ماں باپ کا دشمن ہو، دوست کا، بہن بھائیوں کا دشمن، تو اس سے ہوتی ہے آپ کی یاری؟ بولو، وہ غیرت مند کرتا ہے ماں باپ کے دشمن سے یاریاں؟ تو آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں، تو اہل بیت کے محب تو تبھی بنو گے نا مولوی جی جب اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرو گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید تبرہ کا معنی ہے گالیاں نکالنا، وہ نہیں، وہ تبرہ کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، وہ دور کرنا یار، برات کا اعلان کر دینا، بیزار ہو جانا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرو، تعلق توڑ دو، واسطہ توڑ دو، یہ نہیں چلے گا کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے، یہ ڈوالٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ۔ یہ ہے ماننا۔ تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سجائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، ہر قسم کا تعلق واسطہ رشتہ توڑ دے اہل بیت کے دشمنوں سے، تیرا کچھ نہیں لگتا جو اہل بیت کا نہیں، جو اہل بیت کا ہو گیا اس کو چاہنے لگے، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ اس طرح کا عقیدہ ہوگا تیرا تو پھر کہنا کہ میں محب ہوں، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پھر کہنا اچھا اتنی بڑی جہالت، کہتے علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن نمبر علی کا چوتھا ہی ہے، پاک سیدہ کو ہم مانتے ہیں بڑا، ان کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں تھی معاذ اللہ، اور آج کل تو کچھ لعنتی یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے سیدہ کائنات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت خطا پر کہنا شروع کر دیا۔ پاک سجدہ کو خطا پہ کہنے والے جا گھر سے پتہ کر تو ماں کی خطا ہے۔